نیریٹو کی جنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی ڈیسائسولی جیتتی ہے پی ایم ایل این کے خلاف. پی ایم ایل این صرف پی ایم ایل این نہیں ہے, کولیشن حکومت ہے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے پی ڈی ایم کے علاوہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, کنوکشن نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں. یہ پی ٹی آئی نے بہت جلدی جو ایک نئی ڈیجیٹل سوشل میڈیا ایج ہے اس کو پکڑا. باقی تمام جماعتیں لیٹ ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس ہیڈ سٹارٹ میں انہوں نے جو ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ استعمال کرنا سیکھا, اور انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی جو ایک ہنر ہے وہ اس کو بڑی پرفیکٹ کیا ہے. میرے خیال میں یہ ساری دنیا میں ایسا ہوا ہے. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ جماعتیں جلدی آ گئیں, کچھ بعد میں آئیں, ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے طلعت کہ جیسے ایسے کمیونیکیشنز چینج ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح پالیٹکس بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہوں, چاہے وہ دیگر جماعتیں ہوں, انہوں نے اپنی کمیونیکیشن گیم کو اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی کو اگر انہوں نے اس طریقے سے ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ دینی ہے جس کا پلان ہے تو اس کے لیے اس کو بھی پلان تو آپ کے بڑے ہوتے ہیں, پلان تو بڑے ہوتے ہیں, لیکن فالو اپ بھی نہیں ہے آپ کا. مثلا ہم نے دیکھا فرح گوگی کیس ہو, ملک ریاض کا کیس ہو, درجنوں کیسز ایسے ہیں. آپ سٹارٹ کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد دیر از نو فالو اپ. وائی از دیٹ؟ میرے خیال میں دیکھیے جو کچھ کمزوریاں ہماری ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اس طریقے سے نیریٹو بلڈنگ نہیں ہو پائی. بہتری آئی ہے بہت زیادہ, اب پش بیک آ رہا ہے جب احساس ہوا. آپ بھی کوئی وینا ملک یا چینا مینا ملک کروا لینا. اب وہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی کام کرنا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں, یا اس سے بہتر کرنا ہے یا مختلف کرنا ہے. اس سے بہتر کیا وینا ملک سے بہتر کیا؟ یہ اب اس طرح کا سوال جو ہے جب وینا ملک آ گئی تو میرا خیال ہے پھر وہ آرگیومنٹ کچھ میں سمپل کے طور پہ لے رہا ہوں. ان آل سیریسنس آئی تھنک میرے خیال میں جس طریقے سے کمیونیکیشن کو اور نیریٹو بلڈنگ کو آگے لے کے چلنا ہے اس میں ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے. اور یہ ایکنالجمنٹ ہے. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہو ہی نہ اب ڈینائل میں ہو. وہ ایک زمانہ تھا بائی دا وے جب میرے خیال میں یہ تمام جماعتیں ڈینائل میں تھیں, وہ اب زمانہ ختم ہو گیا. اب وہ ڈینائل نہیں ہے. اب اس کو اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھانے ہیں جو کہ شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے نیکسٹ ایئر جو ہے اس میں آئی تھنک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو کمیونیکیشن کی گیم ہے اس میں سوفسٹیکیشن کافی زیادہ آ جائے گی. ایک زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ صحافی سیاست میں نہیں جاتے ہوتے تھے. وائی ڈیڈ یو گو ٹو پالیٹکس؟ کون سا زمانہ تھا یہ؟ تو مجھے تو جب سے یاد ہے لوگ جا رہے ہیں. مطلب ہمارا اپنا رومانس کا ایک زمانہ ہوتا تھا نا, اور میں تو ابھی بھی اس رومانس میں مبتلا. ہاں دیکھیے میرے خیال میں پاکستان میں بھی اس طرح کی تاریخ ہے, بہت ساری ہے, اور دنیا بھر میں بھی ہے. دنیا بھر ہم اپنی جنریشن کے رومانس کی بات کریں کہ صحافت کے اندر ہم آئے, صحافت کے اندر ہی رہنا ہے. دیکھیں آپ نے ہم سے میں اور آپ تقریباً ساتھ ہی آئے تھے, مور اور لیس 6-8 مہینے آگے پیچھے تھا. ہم سے جو ایک جنریشن اوپر تھی اس میں سے کئی لوگ تھے جو گئے. جی بالکل. لیکن وہ زمانہ مختلف تھا اور تب وہ اتنا شور نہیں مچتا تھا. اس کے بعد پھر میرے خیال میں کچھ عرصے سے, بہت عرصے سے کچھ لوگ گئے, انہوں نے عہدے لیے, پھر واپس آ گئے. آج بہت سے ایسے ہیں جو باقاعدہ بونافائڈ جرنلسٹ ہیں, وہ کام کر کے آئے اور شوز کر رہے ہیں. میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے اور آپ کو تقریباً اتنا ہی جتنا عرصہ ہو گیا, تو میرا خیال تھا کہ اب اگر مجھے صحافت میں آگے جانا ہے تو میرے پاس کیا آپشنز ہیں, اور اگر میں نے نہیں جانا ہے آفٹر کلاکنگ ان مور دین 3 decades تو کیا یہ ایک نیچرل وہ بنتا ہے. اچھا اب اس میں بڑا سوال یہ کہ جی لوگ مجھے پوچھتے ہیں اچھا آپ چلے گئے, آپ نے بڑی سیڑھی بنا کر آپ چلے گئے, کل کو آپ واپس آ جائیں گے. میرا یہ پلان ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا. ٹھیک, اٹس کلیئر. ناٹ ایز اے ورکنگ جرنلسٹ. میرا سارا عمر میں نے میڈیا کا کام کیا ہے, میں میڈیا کی کالم کریں, کو لکھنا, کو کرنا, کو ڈیجیٹل کام کرنا, جو بھی ہے, بٹ ایز اے ورکنگ جرنلسٹ میرا اب آنا بنتا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک دانستہ طور پر میں نے فیصلہ کیا. پی ٹی آئی کیوں نہیں؟ ایسی آپ کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت, آپ ان کو اسٹریٹجک کمیونیکیشن پہ ایڈوائس دے رہے ہوتے, بلے بلے ہوتی ہے آپ کی. ادھر جاتے تو یہ گالی دیتے, ادھر جاتے تو یہ گالی دیتے. یہ تو چھوٹی چھوٹی من من کرتے ہیں نا, لیکن گالیاں تو ادھر سے آتی ہیں, وہ آپ کے حق میں ہوتی. پی ٹی آئی کیوں نہیں؟ اگر لیکن آپ اگر کامنٹری باکس سے نکل کر اور پچ پہ آ رہے ہیں تو 2 ہی ٹیمیں ہیں, کسی ایک کی طرف آپ نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے. یو ہیو ٹو پک ون. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جو میری سوچ ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی بالکل 100% پرفیکٹ فٹ ہے, ہوتا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پرفیکٹ فٹ کا ویٹ کریں تو وہ پھر وقت نکل جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک اے پلنج. مجھے یہ لگتا تھا کہ میری جو سوچ ہے اس میں کچھ حد تک زیادہ ہم آہنگی یہاں پہ ہے, وہاں پہ نہیں ہے, اور میری نہیں ہے. اور میں جب لکھ بھی رہا تھا تو کچھ حد تک مجھے جتنا زیادہ میں اس میں انوالو ہو رہا تھا
समझने में इन जमातों को, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं असूली तौर पर जिस तरह की सियासत पीटीआई कर रही है मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। और अब पिछले 6, 7, 8 महीने में जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मैं बिल्कुल जो है वो 100% वैलिडेट मैंने हो गया कि ये इस तरह की सियासत के लिए तो मैंने बिल्कुल ही नहीं जाना। सो कोई रिग्रेट्स नहीं है आपको? एब्सोल्युटली जीरो। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, फ़ाद हुसैन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी और स्पोक्स पर्सन हमसे बात कर रहे थे क्लैरिफिकेशन के लिए कि फ़ाद और मैं बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। हमने सहाफ़त इकट्ठे ज़रूर शुरू की थी, इन्होंने सहाफ़त का दरवाज़ा बंद किया और सियासत में चले गए। इनको और ये सवाल हमें पिछले 30 साल से मुख्तलिफ जगहों पे बार बार सुनने को मिल रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि ये दोबारा सहाफ़त में वापस नहीं आएंगे बतौर कॉलम निगार आएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि साफ़ी रहें, सियासत में जाए फिर दोबारा आके साफ़ी बन जाए।